الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بوقت شام وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے بوقت شام وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے وہ صبح میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے قرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی معجزہ نمائی ہے نوالوں سے بھی ناقدرو وہ لذت چھین لیتا ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ صفت نیک نامی کی ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو وہ عزت چھین لیتا ہے کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے کبھی ساحل پر تیراکوں سے وہ ہمت چھین لیتا ہے اس کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی شہادت سے سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی شہادت سے وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا جیسے انسانی ضروریات میں شامل ہے۔
ویسے ہی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ انسانی زندگی کا لازمہ اور انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان طریقے اور پوری سادگی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ بابرکت نکاح وہی ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے اعتبار سے عظیم نکاح، عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جائے، فضولیات سے احتراز کیا جائے، بدعت و خرافات سے بچا جائے، رسم و رواج کا اپنے آپ کو پابند نہ بنایا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو نکاح انجام دیا جائے وہ عظیم بابرکت والا نکاح ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح صرف جسمانی خواہش اور نفسانی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں نکاح ایک عبادت ہے۔ احساس زندگی اور شعور زندگی کے لیے اسلام نے نکاح کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے رہ روی کو روکنے کے لیے نکاح کو مؤثر ہتھیار بنایا اور بتلایا ہے کہ معاشرے کو زنا سے پاک کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو گندگی سے پاک کرنا چاہتے ہو تو اسلام نے کہا کہ نکاح کو فروغ دو اور زنا پر قدغن لگاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر نکاح کی اہمیت کیا ہوگی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور یہ فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میرا طریقہ ہے، اور جب نبی کا طریقہ ہے تو نکاح اسی نبی کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے گا جیسے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان کہا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کر لیا، جو شادی کے بندھن میں بن گیا، اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب جو باقی آدھا ایمان ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے، اپنی زوجہ محترمہ کے حقوق کو ادا کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ میں والدین کا بھی خیال کرتا رہے، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا رہے اور اللہ کے نواہی سے بچتا رہے۔ اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے، اتنا ہی مشکل۔ نکاح اتنا آسان تھا کہ دلہا آ کر بیٹھ گیا، وکیل آ گیا، اب جو ہے وکیل نے ایجاب کر لیا اور دلہے نے دو گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لیا، نکاح ختم۔ لیکن معاشرہ بے راہ روی کی طرف اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ جو نکاح سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، آج معاشرہ اسے نکالوں کی غیروں کی نکالی کی وجہ سے اسے جو ہے مشکل تر بناتا جا رہا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بتایا ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں ایسا شخص جو گری پڑی حالت میں ہوتا ہے، ایسا شخص جسے ہم گھسی پٹی حالت والا کہہ سکتے ہیں، ایسا شخص ابھی اس وقت تک اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کرتا جب تک اس کی جھولی میں 2 سے 3 لاکھ روپے نہ جائے۔ وہ پہلے انتظام کرے گا پھر نکاح کرے گا۔ کیوں؟ اگر میں نے دھوم دھام سے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کروائی، تو سماج میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سماج میں میرا ناک کٹ جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی بینک سے لون لیتا ہے، کبھی بینک سے سود اور بیاج تک لے لیتا ہے، کبھی قرض پر قرض لیتے جا رہا ہے، اور سارا لون اکٹھا کر کے اس کے اپنے لڑکے کی شادی کرواتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا اور نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے امت کی خاطر سادگی کے ساتھ نکاح کیا، تاکہ امت کے غریب طبقے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرا نبی تو بڑی عالی شان شادی کر کے گیا ہے، میں کیسے آپ کے نقشے قدم پر چل سکوں۔ اندازہ لگائے وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار مدینہ، وہ سرور انبیاء کہ جن کو اللہ نے کہا تھا اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونا بنا دے، یہ دھرتی کو سونا بنا دے، ایسے عظیم نبی نے اپنا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ کیا تاکہ اس امت کے لیے عملی نمونہ بنے۔ لیکن اس سادگی والے نکاح کو اور اس عظیم نکاح کو ہم نے اپنے معاشرے کی وجہ سے مشکل ہی نہیں، مشکل ترین بنا دیا ہے۔ شریعت کی طرف سے حکم تھا کہ صرف دعوت ولیمہ یہ مسنون ہے، اور وہ بھی لڑکوں والوں کے لیے، کہ لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ دعوت ولیمہ کرے، یہ مسنون ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج لڑکے والے ولیمے سے دور ہیں، لیکن لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں۔ دلہا اپنے خسر سے پیسوں پر پیسے لے رہا ہے اور کپڑوں پر کپڑے لے رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہے۔ اب جب لڑکی دیکھتی ہے کہ سب کچھ میرے باپ نے دیا ہے، اب یہ رخصت ہونے کے بعد شوہر کے پاس آتی ہے تو پھر بیوی شوہر بن جاتا ہے اور شوہر بیوی بن جاتی ہے۔ پھر شوہر کچھ کہتا ہے، وہ مانتی نہیں، وہ کہتا ہے تو میرے باپ کا بھکاری ہے، تیری میں کیوں مانوں؟ اس لیے فرمایا کہ دلہے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خسر سے، اپنے میکے والوں سے، اپنے سسرال والوں سے کچھ نہ لے لے۔ شریعت نے تیرے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ تیرے پاس کسی باپ کا کلیجہ، کسی ماں کے کلیجے کا ٹکڑا، کسی کی لخت جگر نور نظر اپنے سارے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے، تو نعمت تو تجھے ملی ہے، تجھے خوشی کے اندر کھانا کھلانا چاہیے۔ اس سے علماء سے سوال کیا گیا کہ نکاح کے بعد چھوارے کون تقسیم کرے؟ کیا لڑکے والے کرے یا لڑکی والے؟ کہا کہ نہیں، لڑکے والے چوہارے تقسیم کریں گے، اس لیے کہ لڑکی کا باپ تو دل ہی دل میں رو رہا ہے، اس کی ماں غم کے مارے آنسو بہا رہی ہے، اس لیے کہ جس بیٹی کو ناز سے پالا تھا، جس بیٹی کو کپڑے دھوتے سکھایا، جس بیٹی کو گھر کی صفائی کرتے سکھایا، جس بیٹی کو کھانا بناتے سکھایا، سب کچھ سکھانے کے بعد جب اپنے کام آنے والی تھی، اسے بڑے پیار سے اٹھا کر تیری جھولی میں ڈال دیا۔ ارے نعمت تو تیرے پاس آ رہی ہے، تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے، اس لیے خوشی تجھے ہے تو تجھے حکم ہے اس خوشی کے موقع پر نکاح کے بعد چوہارے تقسیم کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج یہ مسنون ولیمہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہاں، نکاح سے پہلے بدھ سے لے کر جمعہ تک دعوتیں چلے گی، دوستوں کو لے کر ہیرا پھیری ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور 50-60 ہزار کا خرچہ ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن جس ولیمے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اس ولیمے کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
جبکہ اس سنت کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 1000 آدمیوں کو کھلاؤ گے تب ولیمے کی سنت ادا ہوگی، کہ نہیں، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ۔ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ 100 کو کھلا سکتے ہو 100 کو کھلاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف جو اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے مالدار تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اولم ولو بشاۃ، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، سعودی عرب ہے، جو آج کے زمانے کا نام سعودی عرب ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات اس ماحول میں کہی ہے جب ابو جہل جیسا آدمی ایک پورا مرغا، پورا سالم بکرا کھا جاتا تھا، تو اس سے ولیمہ کیا ہوتا؟ جو آج بھی ویڈیوز جو دیکھتے ہیں وہاں کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پورا بھنا ہوا بکرا ایک آدمی کھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ ایسے ماحول میں ایک بکرے سے کیا ولیمہ ہوگا؟ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کرو گے، یہ بھی میری سنت کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ 200 کو کھلا سکو، کھلاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ولیمہ لڑکے والے کریں، لڑکی والے نہیں۔ ہاں، لڑکی والوں کو ملنے رشتہ دار آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، اڑوس پڑوس گودرا سے، لوناواڑا سے، جالوس سے لوگ ملنے آئے مہمان ہیں، انہیں کھلا دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اتنا زبردست کھلانا کہ بیچارہ شوہر ڈاؤن ہو جائے اور یہ لڑکی والے اوپر ہو جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو بہرحال ولیمہ کی دعوت کرنا یہ مسنون ہے، اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ لڑکے والے اسے کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو یا آپ کی شادیاں ہو، آپ کی 4 بیٹیوں کی شادیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شادیاں، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نام سے کون نا واقف ہے؟ مکہ سے آئے تھے خالی ہاتھ، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ربیع نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا۔ عبد الرحمن نے اس پیشکر کو معذرت سے انکار، مجھے لینے سے معذرت کر دی کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ پھر کیا تھا، تجارت کرنا شروع کیا اور ترقی حاصل کرتے رہے، اور پھر مدینہ کے مالداروں کی فہرست میں آ گئے۔ جہاں عبد الرحمن مالدار تھے اور غنی تھے، وہی دل کے بھی غنی تھے، راہ خدا میں بے دریغ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ابن اسیر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے 2 مرتبہ 40 ہزار دینار راہ خدا میں خرچ کیے ہیں۔ دینار سونے کا سکہ، اور 1 دینار 4.374 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اور آج سونے کا بھاؤ دیکھو، اگر حساب لگائیں گے تو 80,000 جو عبد الرحمن بن عوف نے راہ خدا میں خرچ کیے، ابھی حساب لگائیں گے 190 کروڑ عبد الرحمن بن عوف نے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ 190 کروڑ۔ آج کے کئی امبانی ملا کر عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شام سے جو ہے تاجروں تجارت کے قافلے آتے تھے، سامان اونٹ پر لد کر آتا تھا، ویسے ہی اونٹ پر لد کر جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجلس میں فرمایا کہ کیا حال ہے عبد الرحمن بن عوف کا، کہ جنت میں آنے میں بڑی دیر ہو گئی، گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، بس یہ سننا تھا کہ شام سے بڑا قافلہ آیا تھا، اسے بھی فقراء پر، غرباء پر تقسیم کر دیا تاکہ میں اپنے پاؤں پر چل کر جنت میں جا سکوں۔ اور پتہ نہیں کئی موقعوں پر 500 گھوڑے، 500 اونٹ راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اتنے بڑے مالدار، اور مدینہ کی سرزمین پر امام الانبیاء ہے، وقت کے نبی ہے، سردار انبیاء موجود ہے، لیکن شادی کرتے ہیں تو وقت کے نبی امام الانبیاء تک کو خبر نہیں ہوتی۔
ان سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں لگی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کرتے پر پیلا ہٹ دیکھی، پیلا کلر دیکھا، فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی سادگی کے ساتھ کی ہوگی۔ اور آج کسی کے پاس ایک کھوکا آ جائے تو اس کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی خرافات کرے گا، کتنی بدعات کرے گا، کتنے رسم و رواج کرے گا۔ اور یہاں رک کر جب بات عبد الرحمن بن عوف کی آئی ہے تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف چاہتے تو دھوم دھام سے شادی کر سکتے تھے، مسجد نبوی میں آ کر امام الانبیاء کے سامنے زانوِ تلمس طے کر سکتے تھے اور اللہ کے رسول سے نکاح پڑھ سکتے تھے، لیکن جانتے تھے نکاح من سنتی، کہ نکاح جو سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر کیا جائے، غیروں کے طریقوں پر نہ کیا جائے۔ تو پھر آج ہمیں کو یہ بات کہاں زیب دیتی ہے کہ جب نکاح کا موقع آئے کسی بڑے عالم کو بلایا جائے، فلاں عالم کو، فلاں پیر کو، کہ میں ان سے نکاح پڑھوں گا تاکہ سماج میں میری واہ واہ ہو۔ اندازہ لگاؤ، سمجھنے والی بات ہے۔ نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ لباس میں سنت ہے، نہ جو ہے نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، اور جو ہے رگر پٹھی والا ہے، لیکن ایسا آدمی یہ چاہتا ہے کہ بڑے عالم سے پڑھو۔ اور بعض لوگ تو مکے میں جا کر نکاح پڑھتے ہیں، مدینے میں جا کر پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اجتماع میں پڑھتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہاں پڑھ کر جب رخصتی کا موقع ہے وہ پھر دھوم دھام کرنا، یہ کون سا سنت والا نکاح ہے؟ ہاں ایسا عالم ہے کہ اس کے بڑے استاد ہے، استاد سے محبت ہے، شاگرد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے استاد سے نکاح پڑھوں، اس نے استاد کو بڑی جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے دعوت دی اور چلے آئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن شہرت کے لیے بلانا کسی کو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مرنے کی دعائیں ہم سجدے میں مانگتے ہیں، مرنے کی دعائیں ہم جو ہے موت ہماری سجدے میں آئے یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ہے۔ تمنا یہ ہے کہ موت سجدے میں آئے اور زندگی میں ایک سجدہ نہیں، پھر کہاں سے جو ہے سجدے میں موت آئے گی؟ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے صحابی، لیکن امام الانبیاء تک کو خبر نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھے کہ فضیلت سادگی کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرنے میں ہے۔ النکاح من سنتی۔ اس وقت جو ہے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں موجود تھا، اور کچھ دن پہلے امام حرم دیوبند میں آئے تھے، تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی جامع مسجد رشید میں، اور جو لوگ جامع مسجد دیکھ چکے انہیں معلوم ہے کہ محراب میں باہر نکلنے کا دروازہ ہے۔ اب ظہر کی نماز پڑھائی، مسافر تھے، جامع مسجد رشید اتنی بڑی ہے کہ 18,000 لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور باہر سڑکوں پر بھی صفیں بنائی گئی تھی۔ امام حرم مسافر تھے، 2 رکعت پر سلام پڑھ کر وہ نکل گئے، اور لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ میں سلام پھیر دیا۔ اس وقت مفتی سعید احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگوں اپنی نمازوں کا ستیہ ناش کر دیا، اتنے پاگل ہو گئے ہو۔ ارے فضیلت امام حرم کے پیچھے پڑھنے کی نہیں ہے، فضیلت تو حرم میں جا کر پڑھنے کی ہے۔ 1 لاکھ کا ثواب کب ملے گا؟ حرم میں جا کر پڑھنے سے۔ امام حرم یہاں جائے تو کوئی فضیلت نہیں۔ قاری حنیف صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ زندگی میں نماز نہیں، جب مر گیا تو آواز لگائے کہ بھائی نمازی آ جاؤ، میت کو قبر میں اتارو۔ آگے فرماتے اتارنے والے نے چاہے 100 حج کر رکھے ہو، لیکن جس کی میت اتاری جا رہی اس کی زندگی میں ایک نماز نہیں، تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔
چاہے تیرا نکاح کتنا ہی بڑا عالم بن جو ہے پڑھا لے، امام حرم کیوں نہ پڑھا لے، لیکن زندگی میں نماز نہیں، زندگی میں روزہ نہیں، اور لباس سنت کے مطابق نہیں، چہرے پر سنتی چہرہ نہیں ہے، تو پھر اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں کچھ نہیں ہے اور پھر بھی نکاح سنت کے مطابق کیا، یہ تیرا نکاح عظیم عظمت والا اور بابرکت والا بنے گا۔ اس عزیز بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے نکاح کے موقع پر تعلیمات نبوی کو جو ہے اپنائیں، اور جو بدعات اور خرافات ہے ان جو ہے بدعات و خرافات سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک دو باتیں جو ہے پوائنٹ کی ہے کہنے کی ضرورت کہہ دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہے ویڈیوگرافی ہے، سیلفی ہے، ان سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے دلہا یا بیٹا ہے جو ہے تماشائی اس کے پاس بیٹھے اور جو سیلفی لے لی، فیس بک پر ڈال دی، انسٹاگرام پر ڈال دی، واٹس ایپ پر ڈال دی، پروفائل پر ڈال دی، یہ ہم جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد میں آئے تب بھی بنا شور شرابے کے آئے، اور مسجد سے نکلے تب بھی بنا شور شرابے کے نکلے، اور مسجد کے ادب و احترام کے ساتھ نکلے۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔